ریحان رمضان ریحان رمضان 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 ریحان رمضان 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 ریحان رمضان ریحان رمضان ریحان رمضان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا معاملہ۔ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین آج 29ویں شب ہے اور ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، ممکنہ شب قدر ہے، اور بزرگوں کے تجربات سے ناظرین یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور تجربات جب کیے انہوں نے تو ان کے تجربے میں یہ آیا کہ جس دن پہلا روزہ اتوار یا بدھ کو ہوا ہے تو اس مہینے میں جو ہے شب قدر 29ویں شب کو آئی ہے۔ تو آج 29ویں شب ہے اور ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ بدھ کے دن پہلا روزہ ہوا، تو ہو سکتا ہے بلکہ ان کے تجربے کے حساب سے جو ہے وہ آج شب قدر ہے۔ ناظرین شب قدر کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شب قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ شب قدر کی پر ایک کلام مجھے کل ہی ہمارے سلمان فریدی صاحب نے مجھے بھیجا، تو میں ظاہر ہے اس کو ترنم میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف تحت اللفظ میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی مقرب شب قدر ہے، بڑی عالی منصب شب قدر ہے، معلم ہے قرآن کی آیتیں، ہدایت کا مکتب شب قدر ہے، طلب ہی یہاں ہے ادائے طلب ہی یہاں ہے ادائے طلب، ملے گا جو مطلب شب قدر ہے، خلوص سے عمل لے کے آیا ہے جو وہی رب سے اقرب شب قدر ہے، نہیں اس کا رستہ بھی منزل سے کم، نہیں اس کا رستہ بھی منزل سے کم، چلو ڈھونڈ لیں کب شب قدر ہے، چلو ڈھونڈ لیں کب شب قدر ہے، جھکا ہی رہے بس سرے بندگی، رہیں سب مؤدب شب قدر ہے، بدوں پر عنایت کی ہے خاص رات، بدوں پر عنایت کی ہے خاص رات، کہ نیکوں کی ہر شب شب قدر ہے، کہ نیکوں کی ہر شب شب قدر ہے، اگر ہم سے اللہ راضی ہوا ہمارے لیے تب شب قدر ہے، اگر ہم سے اللہ راضی ہوا ہمارے لیے تب شب قدر ہے، جو نادم ہوئے ان کی بخشش ہوئی، جو نادم ہوئے ان کی بخشش ہوئی، یہ نسخہ مجرب شب قدر ہے، یہ نسخہ مجرب شب قدر ہے، فریدی جبیں اپنی سجدے میں رکھ، فریدی جبیں اپنی سجدے میں رکھ، یہی سب سے انسب شب قدر ہے، یہی سب سے انسب شب قدر ہے، بہت ہی مقرب شب قدر ہے، بڑی عالی منصب شب قدر ہے۔ ناظرین آج شب قدر ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور ہم نے آج کی رات بھی کچھ نہ کچھ عبادت تلاوت کچھ نہ کچھ جو ہے نا ذکر و اذکار کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، کچھ نہ کچھ تسبیحات پڑھنی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اس رات میں عبادت گزاروں میں شامل ہو جائے۔ ناظرین ہماری ٹرانسمیشن تلاوت قرآن سے ہم کوشش کرتے ہیں اگر قاری قرآن اچھی تلاوت کرنے والے موجود ہوں تو ہم ان سے تلاوت قرآن سے ابتدا کرتے ہیں، ورنہ جو ہے ہم حمد باری تعالیٰ سے بھی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے میرے مہمانوں میں اپنا مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی مشہور معروف اور بہت ہی سینئر ماشاءاللہ نعت ادیب جنہیں آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں، جن کی کتابوں کا حوالہ میں انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر بعد پیش کروں گا، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور ریحان رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کر کے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جس طور پہ آپ اس پروگرام کو کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا، آپ تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہماری بزم کا حصہ ہیں۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خاں جنہیں آپ مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں، ان کی تلاوت سنتے ہیں، ان سے نعتیں سنتے ہیں، میرے پسندیدہ ثنا خانوں میں شامل ہیں الحمدللہ، قاری اسد الحق
ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ سید صاحب بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اس ریحان رمضان ٹرانسمیشن آپ کی پورے مہینے جتنا بھی مجھے وقت ملتا رہا میں گائے بگائے اسے دیکھتا رہا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین، ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت قرآن جب کوئی قاری قرآن اچھے ہمارے ساتھ موجود ہوں تو میں قاری اسد الحق سے گزارش کروں گا کہ کلام ربانی سے ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت آغاز فرمائیں. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور
سورہ قدر کی خوبصورت آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ہمارے بہت ہی پیارے قاری اسد الحق نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ قاری صاحب. ناظرین، ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج کیونکہ شب قدر کے حوالے سے اور جو ہم 29ویں شب ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے کچھ محفل نعت کا کچھ ماحول رکھتے ہیں. اس میں عالم دین اس میں نہیں ہوتے، اور ثنا خواں حضرات انشاءاللہ ایک دو مہمان ہمارے جو ہیں وہ بھی آنے ہیں. تو جب تک ہم کچھ نہ کچھ جو ہماری شخصیات اس وقت موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، قاری اسد الحق موجود ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ فرمائش کر سکتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، قاری صاحب سے کچھ سننا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اور کوشش کریں گے آپ سے آپ کو اچھے اچھے کلام جو آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ سنائیں. ناظرین، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام سے بھی میں اپنی ابتدا میں درود شریف کی فضیلت پر کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی روایت میں بیان کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک بار حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ نعت کی خدمات کے حوالے سے بہت ہی بڑا نام اور بہت ہی خوبصورت شخصیت ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے کچھ ہم آج سیکھیں گے، اور آپ کی کچھ بکس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے آپ سے بات چیت کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ابتدا جو ہوئی آپ کی یہ اس طرف جو آپ فیلڈ میں آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. سید ریحان صاحب کہ میں قوالی سے میلاد کی طرف آیا. اچھا، قوالی سے پہلے قوالیوں کا زمانہ قوالیاں تھا. ہوتی تھیں، جی یہ جو آج کل آپ کی محفل نعت ہوتی ہے، یہ اس کا زمانہ نہیں تھا. صحیح. انفرادی نعت بہت خوانی زیادہ پہلے نہیں نہیں ہوتی. ہوتی تھی، اچھا. نہیں ہوتی نہیں ہوتی تھی. نہیں تھی. میلاد ہوتا تھا، میلاد ہوتا. ایک ٹولی ہوتی تھی 5-6 آدمیوں کی، اچھا. وہ ہم آواز ہو کے میلاد شریف پڑھا کرتے تھے. صحیح. تو میں قوالی سے میلاد پر آیا اچھا اور میلاد سے نعت پر آیا، اچھا، ماشاء اللہ. اور پھر جب نعت سے میں نعت پہ آیا تو اب جانے کا وقت ہے. ابھی تک نعت پہ ہی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ آپ کو عمر دراز دے. بس لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کب، کون سے سن سے، یا میں بتاتا ہوں. کب سے آپ؟ 1972 میں 72. میں نے سب سے پہلی نعت پڑھی اقصی مسجد میں. اچھا، ماشاء اللہ. اور بنیادی طور پہ تو میں نعت خواں ہوں. الحمدللہ. آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میں سناؤں گا ضرور آپ کو انشاءاللہ. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں صحیح. اور آپ اپنے آپ کو نعت خواں کہتے ہیں. صحیح. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو کچھ انعامات مجھے ملے ہیں اللہ. یہ نعت خوانی کی برکت سے ملے واہ، ہیں. بے شک. تو الحمدللہ ریحان بھائی، جی شروع سے لے کے اب تک الحمدللہ. میرا مشرب یہی رہا، شکر. اور اس میں نظامات اور دوسری چیزیں مختلف جہاد پہ میں نے اچھا. کام کیا، صحیح. مگر نعت خوانی جو ہے وہ میری شناخت اور پہچان. الحمدللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، بے شک. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اپنے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ نے بہت کچھ کرنا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. پتہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، بے شک. یقیناً انسان سب نے جانا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اللہ کرے کہ مدینے میں اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ آمین. شہادت کی موت آمین. نصیب فرمائے. آمین. قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ کلام حمد باری تعالیٰ کوئی پیش کرنا چاہیں تو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم،
کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا درد دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا درد دیکھے اسباب کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم اسباب کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحاج سبی الدین سبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت مناجات اللہ کرم اللہ کرم بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری اسد الحق پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسد بھائی یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو نعت شریف پڑھتے ہوئے اور کب شروع کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ. ریحان بھائی سید صاحب شروع تو ظاہر اسکولنگ کے زمانے سے ہو جاتا ہے لیکن جو پراپر طریقے سے جب محفلوں میں جا کے پڑھنا شروع کیا تو یہ غالباً 92-93 کی بات ہے. اچھا 92-93 میں الحمدللہ محفلوں کا آغاز ہو چکا تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے وہ الحمدللہ محفلوں میں جانا ہے اور پڑھنا ہے. الحمدللہ. جیسے آپ نے کہا نا اسکول سے ہی ابتدا ہو جاتی ہے. میری ابتدا کالج میں ہوئی تھی. کیا بات. میں نے جب سیکنڈ ایئر میں تھا جب مجھے کچھ اس طرح کا ماحول ملا. ماحول سے تبدیل ہو جاتا ہے انسان. بہت ضروری ہے. اچھا ماحول بہت ضروری ہے. بہت خوشی ہوئی. آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا. ناظرین ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے جیلانی پروڈکشن کے تعاون سے. آپ دیکھ رہے ہیں 29ویں ٹرانسمیشن ہے ناظرین آج. اور ہمیں اسپانسرز کیا ہے یونائٹڈ کنگز بیکرز کی طرف سے, مغلیہ نمکو فوڈ بستی کی طرف سے اور بن ہاشم کی طرف سے ہمیں اسپانسرز ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحائف جاتے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شوکت فیبرکس جو مجھے روزانہ اچھے کپڑے مجھے بھیجتے ہیں فیصل آباد سے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہت پسند کیے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. ناظرین ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کا نام نعتیہ ادب کی خدمت گزاروں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے اوائل عمری ہی سے
صنف نعت کے فروغ و ارتقاء کے لیے بہت محنت کی. بے شمار نعت کاروں، نعت شناسوں، نعت خوانوں پر ان کے تعارفی مضامین آج نعت کے تحقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آسانیوں کا سبب بن رہے ہیں. کراچی و حیدرآباد کے نعت گو شعراء پر ان کے تذکرے مضامین کی صورت میں اس موضوع پر ان کے تقدم کے گواہ ہیں. تالیفی، تحقیقی اور تخلیقی میدان میں ان کی پرخلوص کوششیں اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ان کی مجموعی ادبی خدمات پر کوئی تحقیقی مقالہ لکھا جائے اور فروغ نعت کی طرف عدم توجہی کے دور میں اپنی چھوٹی چھوٹی مگر اہم تالیفات اور اپنے رسالے ماہنامہ حمد و نعت کراچی کے ذریعے نعت کے فروغ کی کوششیں کرتا رہا. اردو نعت پاکستان میں کے موضوع پر ڈاکٹر شہزاد احمد نے جو تحقیقی دستاویز پیش کی وہ آئندہ نعت پر کام کرنے والوں کی تحقیق اور جستجو کے راستے منور کرتی رہے گی. مجھے شفقت فرید کے مقالے کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ڈاکٹر شہزاد احمد کی مجموعی خدمات پر اس مقالے میں ہر زاویے سے نظر ڈالی ہے اور بہت خوب ڈالی ہے. اس مقالے کی تکمیل پر ڈاکٹر شہزاد احمد، مقالہ نگار اور ان کے نگراں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور برادرم نوید عاجز کا شکر گزار ہوں جن کی مہربانی سے مقالہ نعت ریسرچ سینٹر کی لائبریری میں شامل ہوا. یہ کن کے جملے ہیں؟ الحاج سبی الدین سبی رحمانی صاحب نے یہ ان کو خراج پیش کیا ہے. بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یقیناً. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ نعت کی خدمات کا انجام دیا آپ نے. تو سب سے پہلا رسالہ جو آپ نے لکھا یا یہ لکھنے کی طرف آئے اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیا آپ نے محسوس کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلا رسالہ ادیب رائے پوری نے نکالا. اچھا. 1984 میں. صحیح. دوسرا رسالہ میرے استاد بھائی راجہ رشید محمود جن کا بھی پچھلے ماہ انتقال ہوا ہے لاہور سے، انہوں نے ادیب صاحب نے نوائے نعت کے نام سے نکالا. اچھا. اور راجہ رشید محمود نے ماہنامہ نعت کے نام سے نکالا. اور اس عاجز نے تیسرا ماہنامہ نکالا، ماہنامہ حمد و نعت کراچی کے حوالے سے. تو الحمدللہ سید ریحان صاحب وہ نکلتا رہا اور بند ہوتا رہا. اللہ. ہاں، کیونکہ اس کی کوئی سرپرستی نہیں تھی. صحیح. اور جتنے پریس والے ہیں اور جتنے طباعت والے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو وہ آپ کے رسالے چھاپ دیں گے. انہیں پیسے چاہیے. جی ہاں. اور یہ رسالہ 4-5 دفعہ بند ہوا پھر چلتا رہا، مگر الحمدللہ میری شناخت ہے یہ. الحمدللہ. اور 1979 میں جولائی 1979 میں اس کا پہلا شمارہ میں نے نکالا. اچھا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور یہ رسالہ ایسا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد نقوی کہتے ہیں کہ یہ نعتی ادب اور نعت خوانی کا دائرۃ المعارف ہے. انہوں نے مجلہ اوج میں اس پہ تبصرہ کیا ہے. صحیح. کیونکہ ریحان صاحب، میں بنیادی طور پہ نعت خواں تھا، تو اس میں نعت خوانوں کا تعارف بھی ہوتا تھا. صحیح. نعتیہ محافل بھی ہوتی تھی اور نعت گو شعراء پر ان کے تذکرے بھی ہوتے تھے. اور پھر اگر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ایم فل کر رہا ہے تو اس کا ذکر ضرور ہوتا تھا. صحیح. تو الحمدللہ میں کچھ کتابوں جو ڈاکٹر صاحب نے یہ آپ کی تحریر کردہ میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں جن کو پڑھنا مشکل ہے، انہوں نے تو لکھ ڈالی ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی تقریباً 700-800 کے قریب پیجز ہیں اس کے اندر. یہ اردو نعت پاکستان میں یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ. اور دوسری جو ہے 101 پاکستانی نعت گو شعراء. تو یہ 101 پاکستانی نعت گو شعراء. ہم تو گنتی کی 8-10-12 کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ 101 کا ذکر کر کے ہمیں بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ کتاب مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھوں گا. تو شعراء نعت کے تعارف اور خدمات پر مشتمل یہ ایک کتاب، یہ آپ کی تالیف ماشاءاللہ. اور یہ ایک اساس نعت گوئی، یہ ایک کتاب جو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ تحریر کی ہے، یہ آغاز و ارتقاء. تو اس میں کیا ہے حضرت؟ میں عرض کرتا ہوں. جی. ایک بچہ میرے پاس آیا پی ایچ ڈی کے مقالے سے 10-12 سال پہلے. صحیح. اس نے مجھ سے ایک بات کہی، سید ریحان صاحب وہ بات سنیں. جی. اس بات نے مجھے مجبور کر دیا. اللہ. اس نے کہا کہ یہ نعت خوانی تو 15-20 سال سے چل رہی ہے. اچھا. کوئی احمد رضا تھے، انہوں نے یہ شروع کی تھی. اس سے پہلے تو نعت کا کوئی وجود نہیں. اللہ. تو مجھے جو احساس ہوا کہ یہ نوجوان ہے اور ابھی مطلب اتنا بچہ ہے یہ، پتہ ہی کچھ نہیں، اور اس کا ذہن یہ ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ اساس نعت گوئی میں ریحان صاحب
नात की इब्तिदा है और नात का इर्तिका है। अच्छा, वाह। इब्तिदा में क्या है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये नात आपने निकाल ली है, अभी से शुरू हुई है, तो फिर मैंने साहबाए किबार, अल्लाह, अहले बैत अतहार, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हवालों से फिर जब मैंने मुरतब किया और ये पहुंचाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब जो है वो नात खानों के लिए तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सारे जवाब मौजूद हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अदीब साहब का ये शेर जो आपने जो बात की ना कि कब से शुरू हुआ, तो मैं दिल चाह रहा है कि मैं ये शेर पेश कर दूं जी। वरफाना लक ज़िक्रक की सिक आया है तौसीफ की तौसीफ में, तफसीर में, तशरीह में, तौज़ीह में, तज़मीन में, हर अहद की शामिल है ज़बान। वरफाना लक ज़िक्रक की सिक आया है तौसीफ की तौसीफ में, तफसीर में, तशरीह में, तौज़ीह में, तज़मीन में, हर अहद की शामिल है ज़बान। लबे हसन रवा वो लबे फातिमा ज़हरा ओ अली आबिद बीमार बुसैरी दहने उर्फी ओ जामी लबे सादी ओ रज़ा सब सरशार। आपके जिक्र में गए मदह सारा सारे हुदी खान अरब नगमा निगारान अजम शौकत अल्फाज अदब अजमत करता सो कलम बाद सबा मौजे नसीब। दहने बुलबुल शीरी लहन उमरी उतूती शब माताब सितारे मलको हूरो जिना जिनकी नवाओं में दुरूदों का हिसाब। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। मक्ते में तो आखिर कह दिया, अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार से हम खेलते रह जाएं, मगर अगर सना गोई अदा फिर भी न कर पाए, ये जज्बा तो ज़बानो कलमो फिक्रो ख़याल। अदीब अब यूं ही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाए, मगर हक सना कोई अदा फिर भी न कर पाए, ये जज्बा तो ज़बानो कलमो फिक्रो ख़याल। उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये खालिक का पसंदीदा है, कुरान का है इसमें शिआर। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। नाज़रीन, रेहान रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। गुफ्तगू हो रही डॉक्टर शहजाद अहमद साहब से उनके किताबों के हवाले से, और नातिया, एक और किताब उर्दू में, नातिया सहाफ़त। हेलो नाज़रीन, रेहान रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर शहजाद अहमद साहब से इनकी नातिया खिदमात के हवाले से। इतनी मोटी मोटी किताबें इन्होंने मुझे पेश की हैं आज, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनसे ले लूँ तोहफ़तन या हदियतन, जैसा इनकी खुशी होगी मैं इंशाअल्लाह इसको पढ़ूँगा भी। उर्दू में नातिया सहाफ़त, तो इसके बारे में भी कुछ फरमाइए। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, असल में जो आपने फिल बदी अदीब रायपुरी साहब की जो नात पेश की है, और वो नात का मुकम्मल तारुफ है जी। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि अदीब साहब की जितनी किताबें हैं वो मेरे हाथ से मुरत्तब हुई। मकसूद कायनात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से मुरत्तब हुई, और खुशबू अदीब उनका आखिरी जो नातिया कलाम उसमें था, इजाफी नातिया कलाम, वो भी मेरे हाथ से मुरत्तब हुआ। उनके भतीजे प्रोफेसर सैयद असगर अली साहब की मेहरबानी से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी सादत बख्शी कि मैंने उस पर काम किया। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जो अशार फिल बदी आपने पेश किया अदीब साहब के, वो पूरी नात की तारीख है। बिल्कुल, वो पूरी नात की तारीख है। हम लोग तो इसे समझते नहीं, देखते नहीं। अच्छा, ये उर्दू में जो नातिया सहाफ़त है, ये मेरे पीएचडी के मकाले का एक बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे साथियों ने कहा कि ये इतना अहम है,
एम फिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं वो नातिया सहाफत जानना चाहते हैं। सही, बिल्कुल। और सैयद रेहान साहब, इसमें क्या है कि आपको सुन के हैरत होगी, नात के मौजू पर कहीं से भी कोई रिसाला निकला है, कोई नात नंबर निकला है, सही। कोई नातिया मुजल्ला निकला है, कोई नातिया अखबार निकला है, क्या बात, वो सब इसमें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले के साथ। बड़ी अब मेहनत। निकलते हैं या नहीं निकलते, बंद हो गए उसके साथ, और जो नए निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका इजहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू भी जारी है और कलाम भी इंशाअल्लाह होते रहेंगे। क़ारी असदुल हक़ हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का खूबसूरत मारकतुल आरा कलाम अस्सुबुह बदा मिन तलअतिही क़ारी साहब अगर पेश करें तो।
کلام پیش کیا قاری اسدالحق، ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. واقعی اس طرح کے ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں، جب اس طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو وہ اترتے ہیں اندر، دلوں میں اترتے ہیں، اور پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. کیا فرمائیں گے حضرت؟ آپ نے تو بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے نعت خوانوں سے بہت زیادہ آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، اور الحمدللہ دور حاضر کی نعت خوانی میں اور 20 سال 25 سال 30 سال پرانی نعت خوانی میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں عرض کرتا ہوں، اب جو نئے نوجوان ہمارے پاس ہیں جی، ان میں بعض ایسے خوبصورت لب و لہجے کے نعت خواں ہیں الحمدللہ، اور اتنے اعتماد سے اور اتنے سوز و گداز کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں نعتیں پیش کرتے ہیں کہ اسلاف اور بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. تو ہمارے قاری اسدالحق صاحب، اللہ نے بڑا آپ کو نوازا ہے نعت خوانی کے حوالے سے، اور آپ جو نعت پڑھتے ہیں یا جو حمد پڑھتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے، میں یہ عرض کر دوں آپ سے، کہ آپ جو کچھ پڑھیں گے سننے والا اسے قبول کر لے گا یا اس کے دل پہ اس کے اثرات ہوں گے. ریحان صاحب، آپ کے پاس اخلاص ہوگا تو اس نعت کا اثر جائے گا سننے جی والے. بالکل، بہت اچھی تو بات. اللہ سلامت رکھے انہیں، اور مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. بہت خوبصورت میسیج بھی چلا گیا آپ کی طرف سے کہ اخلاص بہت ضروری ہے. ناظرین، خلوص، محبت اور نہیں ہے، اوپر سے اگر پڑھیں گے تو وہ دل میں تو اترنا بہت ہی مشکل ہے، لوگوں کے سروں سے ہی گزر جاتا ہے. تو یقیناً بہت پیاری بات ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نے فرمائی. اور ڈاکٹر صاحب، ادیب رائے پوری، خالد محمود نشمندی اور دیگر بڑے بڑے اپنے قمر انجم صاحب ماشاءاللہ، اور جو ہے ہمارے پروفیسر اقبال عظیم، ان سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ الحمدللہ. یہ آپ نے جتنے نام لیے ان سے ملاقاتیں نہیں، ان کی قربت مجھے حاصل رہی. کیا بات. اور آرام باغ میں تو قمر انجم کے ساتھ میں نے برسوں محفلیں جا کے کی ہیں، اور وہ تو بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے عاشق رسول تھے. اچھا، اور پھر حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، تو یہ میرے بڑے محسن اور کرم فرما رہے. اور میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نعتیہ ادب کا سرمایہ ہے، بالکل بالکل اثاثہ ہیں. صحیح. ادیب صاحب کے ذکر کے بغیر نعت خوانی، نعت گوئی مکمل نہیں ہے. اللہ اللہ، ایسی عالمی نعت کانفرنس کرائی تھی جس کا شاہد بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. تو وہ صرف نام کی عالمی نعت کانفرنس نہیں تھی. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی سے، ویسٹ انڈیز سے، الحمدللہ، جاپان سے، کیا بات. اچھا وفود آئے، کوئی ایک آدھ آدمی نہیں آ گیا، وفود. اور ترکی کے جب انہوں نے قصیدہ بردہ پڑھا ہے سید ریحان صاحب، تو وہ منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا. الحمدللہ. تو وہ عالمی نعت کانفرنس بے تھی. شک. سبحان الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین، ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، اور ادیب رائے پوری صاحب کا ذکر ہوا تو میں 2-3 شعر ادیب رائے پوری صاحب کے بھی شامل کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت محبت سے کلام سنتے ہیں، بڑی توجہ سے نعت سنتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو پوری انہماک کے ساتھ جو ہے نا وہ کلام سنتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں، ایک بات درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ. تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا،
بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، آقا تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا، لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے، اور گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن، ارے گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن، سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو ہے راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہے مشکلیں کیا کیا، تمہاری یاد سے، صلو علی حبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے ہم کلام سن رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو ہے یہ ٹرانسمیشن جیلانی پروڈکشن کے تعاون سے پورا مہینہ، آج 29ویں شب ہے، 29 دن پروگرام کنٹینیو الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے، آپ پسند کرتے رہے اور آپ اچھے اچھے کامنٹس دیتے رہے، آپ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ ابھی بھی جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں میں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے ایک کلام میں چاہوں گا کہ ایک شامل کر لیتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ڈاکٹر صاحب کلام۔
ویسے میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے سنا دیکھا بہت کم ہے میں نے، لیکن آپ ظاہر ہر محفل میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے ویسے زیادہ تر. یہ میرے شاگرد جو ابرار ہیں نا، ہاں ابرار صاحب، انہوں نے وہ گفتگو مخصوص کر دی. ہاں یہی میں دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان شخصیات پہ کوئی بولنے والا ہی میرے پاس نہیں. ہاں تو اب کیا ہوا کہ جو میرا شعبہ ہے وہ پیچھے چلا گیا. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کبھی کبھی نا، ہاں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار، تو ابھی جو انہوں نے ایک محفل سعید ہاشمی کی یاد میں کی تھی، اچھا تو الحمدللہ وہاں میں نے زبردستی پھر ایک نعت پڑھ دی. نہیں میں نے کہا یار ہم خوشی سے آپ سے نعت سن رہے ہیں. الحمدللہ وہ بھی میں ان کی محبت کی وجہ سے کہتا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مسئلہ یہ نا کہ آپ ہر فن مولا ہیں نا، نہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار جس کا جو ہے فیض آپ سے لے لیا جائے. بس وہ اصل میں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، اور جب سے پی ایچ ڈی ہوا ہے تو ریحان قادری صاحب، میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. اب سارے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں ان کے حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ محبت ہے بالکل. ہاں تو میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اور وہ نعت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. سکندر لکھنوی صاحب کی حیدرآباد میں بڑی محفلیں کی ہیں میں نے ان کے ساتھ. حیدرآباد آتے تھے، وہاں ان کے ایک شاگرد تھے حاجی نواب الدین قریشی، میلاد خاں تھے، اور سکندر صاحب سے بہت محبت کرتے تھے. تو سکندر صاحب ہر ہفتے حیدرآباد میں ہی ہوتے تھے. سکندر لکھنوی صاحب. ہاں ماشاءاللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب محبوب جب بہرے دعا محبوب خدا، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر ہے، شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر،
محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے۔ واہ واہ واہ، سکندر لکھنوی صاحب کا خوبصورت کلام ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں، اور مجھے تو کچھ جھلک قمر انجم صاحب کی نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ، وہ بھی اسی طرح جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے۔ مجھے قمر انجم صاحب علیہ رحمہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے ایک محفل میں، شاید وہ پہلی ہی میری محفل تھی ان کے ساتھ نا، تو محفل میں ان کا میں نے وہ جب پتہ چلا کہ قمر انجم صاحب بیٹھے ہوئے، تو پھر وہ میں نے کتاب نکال کے اس میں سے انہی کا کوئی کلام، میری کوشش ہوتی ہے کوئی شاعر بیٹھے ہوں محفل میں تو ان کا کوئی ایک کلام ضرور پڑھوں، تو قمر انجم صاحب کا کلام جو ہے وہ میں نے پڑھا، وہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم، لیکن ہوا کیا اس میں ڈاکٹر صاحب کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ رحمت عالم کی جگہ میرے منہ سے ہمیشہ جب بھی نکلا یا رسول اللہ نکلا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے کلام اکثر میں نے پڑھے، تو اس میں اس طرح کی جب ردیف یعنی اس طرح کی بہر آئی نا، تو اس میں امیر سنت نے زیادہ تر یا رسول اللہ کا استعمال فرمایا۔ اب میں سامنے تو کتاب میں انجم صاحب کی وہی لکھا ہوا ہے، لیکن میرے منہ سے رحمت عالم نہیں نکل پایا۔ اچھا، شروع سے لے کے آخر تک اتفاق ہے، یہ اس کو اتفاق کہہ لیں، یعنی وہ میرے جان بوجھ کے نہیں ہوا، لیکن ہوا کیا کہ جب محفل ختم ہو گئی اور مجھے ایسا لگا حضرت تو داد ہی نہیں دے رہے، اب ظاہر ہے آپ جو ہے وہ ان کی شاعری کی ایسی کی تیسی کر دیں، مطلب جو انہوں نے لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ناظرین جتنے بھی ہمارے بچے ہیں یا ہمارے جونیئرس ہیں خاص طور پہ، وہ ضرور اس بات پہ توجہ رکھیں کہ جو لکھا ہے نا شاعر نے، پہلے وہ پڑھ دیں، پھر آپ اس میں تبدیلی جو کرنا چاہیں وہ بعد میں کریں، پہلے وہ پڑھیں جو شاعر نے لکھا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے شروع سے لے کے خالد صاحب آخر تک جو ہے نا، اچھا ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، مطلب داد نہیں دے رہے، مطلب میں آپ کا کلام پڑھ رہا ہوں، جو حیرت ہو رہی ہے، ورنہ شاعر خوش ہوتا ہے نا کہ میرا کلام پڑھ۔ اب محفل ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، پھر کھانے کے لیے ہمیں وہ میزبان اپنے گھر پہ لے گئے چھت پہ، تو کھانا بیٹھے، میں نے کہا حضرت صحیح پڑھا، آپ نے ہمارے کلام کا قیمہ کر دیا۔ میں نے کہا حضرت اچھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ میرے تو رحمت عالم تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی مطلب اتفاق سے ایسا محو ہوا کہ ایک دفعہ بھی کہ میں چلو اصلاحی طور پہ دوبارہ پڑھوں، وہ ہر دفعہ یا رسول اللہ ہی نکلا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی، کیا اللہ کی طرف سے کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں، تو میں نے کہا حضرت کیوں خیریت، کہہ رہے ہیں اس میں نے رحمت عالم لکھا ہے، اب اس میں ہر جگہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، گو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے اکثر مدینے میں بلانا یا رسول اللہ، بات تو پوری ہے، لیکن میری جو رحمت عالم یعنی اتنا ایک، یعنی جو لفظ کا استعمال ہے نا کتنا بڑا استعمال ہے، گو کہ وہ بھی یا رسول اللہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن رحمت تو وہ میں نے کہا حضرت، پھر میں نے ان سے معافی مانگا، حضرت مجھے معاف کر دے، مجھے بالکل توجہ رہی نہیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو ناظرین یہ حقیقت ہے کہ شعراء جو لکھتے ہیں نا ان کو ویسے ہی پڑھا جائے، اور اگر ترمیم کرنی ہے، اپنی کچھ جو ہے اضافت کرنی ہے، تو پھر وہ ان کے کہنے کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کسی نعت خواں کو نہیں، کسی نعت خواں کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کے کلام میں کوئی اپنی طرف سے ٹکڑا لگائے یا مصرع لگائے۔ اچھا، دیانت کا تقاضا جیسا ہے ویسا پڑھ دیں۔ سید صاحب یہی ہے کہ جیسا شاعر نے لکھا ہے، اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو پوری دیانت منتقل کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کو۔ بالکل۔ اچھا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ تو مغالطہ ہو گیا، آپ کی توجہ نہیں گئی، میں نے اظہار بھی کر دیا، اگر وہ ریکارڈ ہو گیا اور بچوں نے سن لیا ان کا تو یہ ہے، تو وہ بچے یہی پڑھتے رہیں گے۔ بہت اچھی تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہاں تک پھر بات جائے گی۔ اب وہ ریحان بھائی کی بات نہیں رہی، وہ تو نہیں، وہ جب میڈیا پہ آ گئی تو اب وہ تبدیل ہو گئی، اب بچہ پڑھ رہا ہے اسے یا رسول اللہ۔ تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی بالکل آپ فرمائیے۔ درست فرما رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے فاصلوں کو تکلف نہیں، قافلوں کو ہے۔ اچھا، وہ تو قاری صاحب مغالطے میں ہوا، وہ بھی وہی مغالطے، اور صرف ایک لفظ کا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، مغالطے میں ہو گیا نا۔ اچھا، میں نے تو مصرے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، بالکل، کہ صاحب یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ بھائی کیسے؟ اچھا، پھر آپ شاعر بھی نہیں ہیں جی، اگر آپ شاعر بھی ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے کلام میں ترمیم کریں۔ مطلب اس کی آگے کی بات میں کر دیتا ہوں ناظرین پیچھے کہ
آپ تو جس کے چاہیں آگے پیچھے کر دیں، آپ کے کلام کو کوئی آگے پیچھے کر کے دکھا دے تو پھر آپ کو کیسا غصہ آئے گا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ نے بہت درست بات کہہ رہے ہیں. مطلب آپ کے کلام کو کوئی آگے پیچھے کر دے، پھر آپ پوچھیے گا ان سے. بس یہ بات ختم ہو گئی ناظرین، بس اب اس کو ختم کر دیں. بالکل یہ ختم ہے. قاری صاحب، قاری اسد الحق ہمارے ساتھ ہیں. خوبصورت کلام کوئی سنا دیں. اور سائے میں تمہارے وہ بھی 2 شعر بعد میں سنائیے گا، پہلے کوئی اور کلام. ٹائم دو شعر. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے. سنائیے. اور حضور کا امتی کیسا ہونا چاہیے اور اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. شاعر نے لکھا ہے کہ تبسم لب پہ ہوتا ہے، تبسم لب پہ ہوتا ہے، خوشی سے بات کرتے ہیں، تبسم لب پہ ہوتا ہے، خوشی سے بات کرتے ہیں، نبی کے نام لیوا جب کسی سے بات کرتے ہیں، نبی کے نام لیوا جب کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی مشکل جب آتی ہے نظر، جب کچھ نہیں آتا، کوئی مشکل جب آتی ہے نظر، جب کچھ نہیں آتا، تو رخ کر کے مدینے کو، تو رخ کر کے مدینے کو، نبی سے بات کرتے ہیں، تو رخ کر کے مدینے کو، نبی سے بات کرتے ہیں، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، آقا قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو
عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے قربان دلوں جا گئے کیا شان تمہاری ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوبصورت کلام پیش کیے قاری اسد الحق نے ماشاءاللہ. اب میں ان کو رخصت کروں گا کیونکہ ہمارے اور بھی مہمان ثنا خاں ماشاءاللہ ریاض احمد ریاض وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, عفان ریحان بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. میں چاہوں گا عفان جو ہے قاری صاحب کو ڈراپ کر دیں اور ان کو گفٹ ہیمپرز بھی پیش کر دیں. قاری صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شہزاد احمد ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمیں ریاض احمد ریاض ہمارے شہر کراچی کے ایک اور ثنا خاں وہ ہمیں جوائن کریں گے. عفان ریحان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ پھر ہم ان سے بھی کلام سنیں گے. ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں اور جیسے آپ نے پہلے کی نعت خوانی اور اب کی نعت خوانی میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ پہلے میں کیا ہوتا تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ میں ریحان صاحب عرض کرتا ہوں آپ سے کہ الحمدللہ پہلے کی جو نعت خوانی تھی وہ تو بڑی مؤثر ہوا کرتی تھی الحمدللہ, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی سے نعت سن رہے ہیں تو آپ کی چشم نم ہو جاتی اللہ, اور چشم نم ایسے نہیں ہوتی. جب آپ کے دل پہ اثر ہوگا تو پھر آنکھ سے آنسو نکلیں گے. بے شک آنسو جب نکلتے ہیں جب یا تو کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو اور یا اللہ کا کرم ہو کہ سرکار کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا دل اتنا گداز ہو چکا ہے کہ آنسو آپ سے برداشت نہیں ہو رہے. اب بھی ایسی کیفیت ہے, اب بھی ہمارے درمیان بہت اچھے اچھے ثنا خواں ہیں, مگر کچھ معاملات ایسے اس میں شامل ہو گئے جس سے نعت خوانی متاثر ہوتی رہی, متاثر ہوتی رہی. مگر آج بھی اگر آپ ان نعت خوانوں کو سنیں جو اسلاف کی روایتوں کے امین ہیں تو الحمدللہ آج بھی وہ نعت تو یہاں پڑھ رہے ہیں مگر آپ کو مدینے پہنچا دیں گے. کیا بات جی, آپ کی جو یہ حضوری ہے وہ حاضری میں بدل جائے گی. الحمدللہ. تو الحمدللہ بڑا فرق ہے. مگر میں اس دور کو یہ نہیں کہتا کہ نعت خوانی اچھی نہیں ہو رہی اور نعت خوانی میں کوئی خرابیاں آ گئی, میں یہ نہیں کہہ رہا. آج بھی الحمدللہ میں وہی عرض کر رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا, اور جتنی روحانی مسرت مجھے آپ کی اس تقریب میں ہو رہی ہے, میں تو ہر چینلز پہ جاتا رہا رمضان میں, مگر جو روحانی تسکین اور جو سکون, اچھا پھر جو آپ سوالات کر رہے ہیں وہ روایتی نہیں ہے. الحمدللہ وہ ایسے آپ سوالات کر رہے ہیں کہ جس سے مجھے بولنے میں بھی مزہ آ رہا ہے اور میری بہت سی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ آپ ان سب چیزوں کو نکال رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, پھر آپ نے جو ادیب صاحب کی نعت پڑھی آپ دیکھیں اس میں جو آپ نے اشعار کا انتخاب کیا, ایک معراج کا تھا اور پھر ایک شعر آپ نے تمہارے نام کا ٹھپا. آپ دیکھیے, تو پھر جو آپ نے حسن انتخاب کیا ہے یہ بڑا لاجواب ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں وہ 2-3 شعر جب سنائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ نعت خواں جو نباز ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کس طرح سے لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کے شعر سنیں گے تو میری اس حقیقت, میری اس بات کو جان جائیں گے. الحمدللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہم آمین اللہم آمین. ناظرین ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور جیلانی پروڈکشن کے تعاون سے یہ ماشاءاللہ پورا مہینہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ دعائیں دیتے رہے, ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھ پورے مہینے مختلف ثنا خواں, مختلف شخصیات, علماء کرام, ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے علماء سے متعارف کراتے رہیں, ان کی گفتگو سنواتے رہیں, اچھے سے اچھے نعت خواں اور مہمانوں سے ملواتے رہیں. ناظرین مہینہ کیسے گزر گیا, رمضان کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا.
ایسا لگا کل آیا تھا، ابھی ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا اور آج 29ویں روزے کی سحری ہوگی. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. اب ہر شخص کی زبان پہ یہی ہے الوداع الوداع. کل ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں کچھ عید ہو جائے یا یہاں کل چاند ہو جائے، ہمیں ابھی تک کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن ہماری آخری ٹرانسمیشن ہو اس سال کی، اور پھر کیا میری زندگی کا بھروسہ ہے. آئندہ ہم ہوں گے تو انشاءاللہ ٹرانسمیشن بھی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے گھروں میں ہم جائزہ لیں، اپنے فیملی میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کل تک جو رمضان، پچھلے رمضان میں 2020 میں ہمارے ساتھ تھے، کئی شخصیات ہماری نعتیہ ادب کے حوالے سے، کئی ثناء ہمارے چلے گئے اور کچھ شعراء تو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. حضور کا ذکر تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. عفان ریحان قادری ماشاءاللہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کوئی اچھا سا ہمیں کلام سنا دیجئے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پانی چاہیے. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، نظر کرم بغیر خدا کوئی نہیں تیرے سوا، غم خوار جہاں تسکین جاں، غم خوار جہاں تسکین جاں، ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. باغ ارم شہر تیرا جس کی گوا مشک ختن، نام تیرا صلی علی روح بیان جان سخن، ہو دور میرے سب رنج و علم، ہو دور میرے سب رنج و علم، پھر آؤں مدینے میں ایک بار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رکھے آپ کو. بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام آپ نے پیش کیا. سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا ماشاءاللہ کلام ایک سے بڑھ کر ایک. ناظرین کلام ادیب صاحب نے لکھے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نعتیہ خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. انہی کا ایک اور کلام، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ کہیں کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے. کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے سرکار کا، ہماری بھی آپ کی بھی خدمات سرکار قبول فرما لیں اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک کلام میں شامل کر رہا ہوں. ڈاکٹر شہزاد صاحب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں
تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا سبحان اللہ۔ ناظرین، ریحان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب تشریف فرما ہے، میرے صاحبزادے عفان ریحان قادری بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، خوبصورت کلام ہو رہے ہیں، خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر کل چاند نظر آ گیا تو ظاہر ہے ہم عید منائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ یعنی کل اگر چاند ہو گیا تو ہم نے اس کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ضائع نہیں کرنا ہے ناظرین، ہمیں اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے یہ رات عطا کی، لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں، اس رات کو جو چاند رات عید کی، شوال کی جو چاند رات ہوتی ہے، عبادت میں گزارنی ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، مناجات کرنی ہے۔ عید کی کچھ سنتیں اور آداب میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر چاند رات ہو گئی تو آپ کو انشاءاللہ یہ کام آئیں گی۔ اچھا لباس نیا ہو تو سبحان اللہ، ورنہ دھلا ہوا بھی جو ہے اگر میسر عید کے لیے نیا لباس میسر نہیں ہے تو دھلا ہوا بھی ہم پہن سکتے ہیں، سنت مبارکہ ہے۔ غسل کرنا ہے عید کے دن، اور خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عید کی فجر لازمی پڑھنی ہے ناظرین۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم پوری رات ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں اور پھر رات کے 2-2:30 بجے آ کے سو جائیں، فجر ہماری قضا ہو جائے اور پھر عید کے لیے ہم تیاری کریں۔ عید کی نماز واجب ہے اور فجر فرض ہے، تو ہماری قوم ڈاکٹر صاحب پوری جو ہے مجمع جمع ہو جاتا ہے عید کی نماز کے لیے، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے اگر مائک پہ اعلان ہو تو بھائی فجر کتنے لوگوں نے پڑھی، تو میں سمجھتا ہوں آدھے لوگ بھی جو ہے وہ کہیں گے ہماری فجر قضا ہو گئی۔ نہیں ناظرین،
پہلی تو نماز ہے رمضان کے بعد، تو پہلی نماز ہے، پورا مہینہ آپ نے فجر پڑھی ماشاءاللہ، سحری کے لیے اٹھے، اور پہلی جو ہے وہ جب شیطان کھلا تو آپ نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں تمہاری اطاعت کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فجر بھی پڑھنی ہے ناظرین، اور پھر تیاری کرنی ہے عید الفطر کے لیے. ہمیں مسجد میں، عیدگاہ میں، جہاں میسر ہو نماز کے لیے جائیں. کچھ نہ کچھ عید کے دن جیسے غسل کیا، غسل کے بعد لباس پہن لیا، اچھا عطر لگا لیں، سنت ہے عطر، اپنے آپ کو خوشبودار کریں، اور جو ہے مسواک سبحان اللہ سنت ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا، یہ سنت مبارکہ ہے. کھجور کھا لیں، کچھ گھر میں شیر خورما بنتا ہے، سوئیاں بنتی ہیں، جو ہر گھر میں روایت ہے وہ کچھ نہ کچھ میٹھا منہ کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے، تکبیر اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے جو عیدگاہ کی طرف جائیں. اطمینان سے وہاں خطبہ سنیں، جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ سنیں، اور پھر عید کی نماز پڑھ کے ابھی تو آج کل کچھ SOPs کا مسئلے ہیں، ورنہ میں گلے ملنا بھی سنت ہے، ہاتھ ملانا بھی سنت ہے، ایک دوسرے کو عید مبارک یہ کہنا بھی سنت مبارکہ ہے. صدقہ فطر لازمی دیں ناظرین. صدقہ فطر جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے عبادات میں، روزوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے نا، تو یہ صدقہ فطر سے وہ الحمدللہ ادا ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہمارے یہاں پاکستان میں تقریباً 150-200 روپے جو بھی گیہوں کی 2.25 سیر گیہوں کی مقدار کے برابر رقم جو ہے ایک صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے. نماز عید سے پہلے بھی ادا کر دیں، ورنہ نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی میں نے آج آپ کو عید الفطر کے حوالے سے سنتیں اور آداب جو میں نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کوئی اور کلام سنانا چاہتے ہیں تو آپ پیش کیجیے. میں اس سے پہلے تو جو آپ نے مولانا حسن رضا کا اتنا خوبصورت کلام پڑھا ہے جی، تو منور بدایونی کی ایک تضمین کے چند شعر آپ کو تحت میں سنانا چاہتا ہوں اور طبیعت خوش ہو جائے گی آپ. الحمدللہ. جی منور بدایونی کہتے ہیں، ہاں درد عطا ہو مجھے وہ درد عطا ہو، ہاں درد عطا ہو مجھے وہ درد عطا ہو، جس درد کی دارو نہ کوئی تیرے سوا، جس درد کی دارو نہ کوئی تیرے سوا ہو، اس طرح میں تڑپوں کہ تڑپنے کا مزہ ہو، اور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو لاکھ میرے نامہ سیاہ میں سیاہی، پیشی ہو نہ اس کی نہ فرشتوں کی گواہی، حاضر ہی نہ ہو مجرم محبوب الہی، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، دے ڈالیے اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو نعتوں کا آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ لاجواب نعتیں، اور بزرگوں کی نعتوں میں اثر بھی ہوتا ہے اور وہ دلوں کو بھی مسخر کرتا ہے، ان کا فیض بھی مل جاتا ہے، فیض بھی مل جاتا ہے، اور وہ دلوں پر نقش ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ حسن رضا کی جو آپ نے نعت پڑھی ہے اس کا جواب نہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منور بدایونی کے استاد مولانا عبدالجامع جامی بدایونی رحمت اللہ علیہ کی نعت کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. یہ مائک صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، ذرا اسی خاک لا دے اے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی
قسمت بنانے کی یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی. ریحان قادری صاحب یہ شعر سنیں, اور ایسا شعر آپ نے کم سنا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا. نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی. کیا بات ہے, سجاوٹ. نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی. ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی. کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. کفن پہناؤ, کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا. تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا. ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی. ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. جامی صاحب کا لکھا ہوا کلام ماشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے وہ شعر ہے نا, یہی آرزو جو ہو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. تو اس شعر کے تناظر میں آپ اساس نعت گوئی کیسے بیان کریں گے؟ مائک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو شعر پڑھ کے آپ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے, تو الحمدللہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری نعت خوانی اسلاف کی روایتوں پر چل رہی ہے اور ہم مطمئن ہیں اور ہم سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہو رہی جو کسی تان و تشنی کا باعث ہو, تو پھر سمجھ لیجئے
کہ وہ نعتخوانی جو ہے مقبول بارگاہ ہے, الحمدللہ مقبول بارگاہ ہے. بے شک. اور میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اساس نعت گوئی جو ہے وہ حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. بے شک. اب ساری اساس جتنی بھی چلیں گی وہ آپ کی محبت سے چلتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ سرکار دو عالم کی سنتوں پہ عمل کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ جس طور پہ آپ یہ توجہ فرما رہے ہیں, جس طور پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں, بڑی روحانی مسرت ہو رہی ہے اور بڑی تسکین حاصل ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور فی البدی جو آپ سوالات فرما رہے ہیں اس سے میری بھی توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا لکھا ہوا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں مجھے پتا ہے یہ آپ سارے کس طرح سے یہ سارے یہ پچھلے دنوں کے ہیں, کیونکہ آپ پہلے آپ تشریف لا رہے تھے تو کچھ میں نے مائنڈ بنایا تھا, اور آج آپ ظاہر اس دن کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی, تو سب سرکار کی کرم نوازی ہے. اور آپ کی جو گفتگو ہوئی تو خالد محمود نقشبندی صاحب کا یہ شعر مجھے یاد آیا, یہی اساس عمل ہے میرا, اسی سے بگڑی بنی ہے میری, سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر. تو اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے, اور ان کی محبت میں ڈوب کر نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عفان ریحان ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا چند اشعار ایک اور کلام کے شامل کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا, ہم نے دل مدینہ بنا لیا, ہم نے دل مدینہ بنا لیا, ہم نے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, مل گئے وہ مل گئے وہ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, دونوں عالم کو پا لیا, ہم نے دونوں عالم کو پا لیا, ہم نے ان کے نام مبین کو شام و سحر, ان کے نام ان کے نام ان کے نام مبین کو شام و سحر, ایک وظیفہ بنا لیا, ہم نے ایک وظیفہ بنا لیا, ہم نے اور تاج والے جہاں پہ منگتے گئے, تاج والے تاج والے تاج والے جہاں پہ منگتے گئے, ایسا دربار پا لیا, ہم نے ایسا دربار پا لیا, ہم نے ان کا ملنا سکندر ایسا ہے, ان کا ملنا ان کا ملنا ان کا ملنا سکندر ایسا ہے, جیسے خالق کو پا لیا, ہم
نے جیسے خالق کو پا لیا، ہم نے ان کو دل میں بسا لیا، ہم نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. آمین آمین. سکندر لکھنوی علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام عفان ریحان قادری پیش کر رہے تھے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. اور ایک شعر آیا کہ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. مجھے محمود و ایاز کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ محمود جو ہے وہ سواری پر سوار تھے، اور ایاز جو ہے ان کے پیچھے پیچھے، ظاہر خدام جو تھے سارے ان کے پیچھے پیچھے تھے سارے درباری. تو محمود جو تھے وہ کچھ موتی، قیمتی ہیرے جواہرات موتی پھینکتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے. سارے درباری، سارے جتنے خدام، سب بڑھ بڑھ کے وہ لوٹ رہے تھے، لے رہے تھے، مگر ایاز جو تھے وہ ساتھ ساتھ وہ نہیں لے رہے تھے. تو محمود نے جب غور کیا کہ ایاز جو ہے یہ موتی نہیں لے رہے، ہیرے نہیں لے رہے، ہمارے سارے جو ہے خدام جو ہیں، سارے درباری جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر موتی حاصل کر رہے ہیں. پوچھا ایاز تمہیں موتی نہیں چاہیے، تم موتی نہیں اٹھا رہے؟ تو ایاز نے جو جواب دیا، یہ غلام ایسے ہوتے ہیں ناظرین، کہا مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے. سبحان اللہ. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مطلب بادشاہی مل گئے تو سبحان اللہ سارے سب کچھ خزانہ ہی اپنا ہے. کیا بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام سے پیار کیجئے ناظرین، ان سے محبت کیجئے. تقاضا ہے ایمان کا، ایمان کی جان نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے. ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہماری جو ہے ہماری جان، ہماری محبت نبی کریم علیہ السلام سے ہونی چاہیے. مجھے ایک سوال آ گیا، عید کے بارے میں نے بتایا، مردوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں کیا عرض کروں، بس یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ ظاہر عید کے دن اہتمام کرتی ہیں، وہ اپنے چوڑیوں کا اہتمام کرتی ہیں، مہندی کا اہتمام کرتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں. تو بالکل جائز ہے، ظاہر ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کریں. صبح فجر کی نماز وہ بھی پڑھیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ بٹائیں، آپ کے لیے شیر خورما وہ بناتی ہیں خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اللہ سلامت رکھے. بلکہ میں سلام پیش کروں گا دونوں ہاتھوں سے. پورا رمضان ڈاکٹر صاحب یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہے صبح سحری میں اٹھتی ہیں، ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، سحری بناتی ہیں، پراٹھے اور ہمیں انڈا چاہیے، آج ہماری یہ فرمائش ہے، آج وہ کھانا ہے. تو وہ پھر اہتمام کر کے رکھتی ہیں، پھر جب تیار ہو جاتے ہیں بھائی اٹھ جائیں، آپ کو اٹھا کر وہ ٹیبل پہ لے آتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر پورا دن بھر کے کام کاج اور روزے کی حالت میں، اور پھر افطار سے 2 گھنٹے پہلے پھر وہ کچن میں، گرمی ہے کچھ بھی ہے، وہ آپ کے لیے اہتمام کرتی ہیں. اور پھر افطار کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا، پھر چائے بنانی ہے افطار کے بعد، پھر آپ کو رات کے کھانے کا اہتمام ہے، پھر سحری کی فکر، بچے بھی دیکھنے ہیں، گھر کو بھی دیکھنا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، مطلب دسیوں کام ہماری مائیں اور بہنیں ادا کرتی ہیں. تو میں آج کی اچھی بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کا، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی کا، جو آپ کے لیے اتنے اچھے کھانے اور پورا رمضان آپ کو پکوڑے، سموسے اور دیگر چیزیں، فروٹ چاٹ، چنے، پتہ نہیں کیا کیا وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، ایک مرتبہ ان کا شکریہ ادا کر دیا کریں. محبت سے ان کو کہہ دیا کریں بہت شکریہ، آپ نے ہمارے جو ہے اتنی خدمت کی ہے، آپ نے آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے. یہ چھوٹی سی جو جملے ہیں ناظرین، یہ ہمارے گھر والوں کا دل بڑا کر دیتے ہیں. انہیں ہم پیسے تو دیتے نہیں ہیں، کبھی سال میں ایک دفعہ کوئی ڈش اچھی بن گئی تو 500 روپے اٹھا کے دے، بھائی آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا. یہ نہیں، آپ کی حوصلہ افزائی یہ بہت بڑی چیز ہے ناظرین. گھر والوں کا شکریہ ادا کرنا، کہتے ہیں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. میں آج کی ٹرانسمیشن میں اپنی جیلانی پروڈکشن کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین دل سے میری دعائیں برہان شاہ صاحب کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے. آئی لو یو برہان بھائی، آپ نے پورا ماشاءاللہ مہینہ اتنی محنت و محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن کو جو ہے رونق بخشی ہے، اہتمام کیا ہے. ہم تو یہاں پہ تیار ہو کے ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پہ. یہ شاہ صاحب، یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ، ہمارے عفان بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے تیمور بھائی بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے جو گل بھائی ہیں جو وہ ماشاءاللہ یہاں مہمانوں کے لیے
چائے اور پانی اور پھر وہ ریفریشمنٹ ہر چیز کا ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. محمود بھی ماشاءاللہ ان کے محسن بھائی ہمارے جو اعتکاف میں ہیں یونائٹڈ والے ہمارے محسن بھائی, تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. محبتیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ دارین کی برکت عطا فرمائے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کل جو ہے وہ چاند رات ہو گئی تو پھر ہماری ٹرانسمیشن نہیں ہوگی. میں تو آج نیت کر کے آیا تھا کہ کل چاند رات ہوگی تو میں عیدی وغیرہ جو ہے وہ آج ہی دے دوں گا, لیکن مجھے پتہ چلا کہ بھئی آج نہیں ہے, کل امید ہے کل ایک اور مطلب 29ویں شب آج ہے, کل 30ویں شب ہوگی تو ہمیں ٹرانسمیشن کا موقع ملے گا. اگر ٹرانسمیشن نہیں ہوئی تو عیدی جو ہے وہ میری جیب میں ہی رہے گی. پھر کوئی ملے گا عید کے دن تو پھر میں انشاءاللہ ان کو عیدی پیش کروں گا. لیکن یہ سب محبتیں ہیں, یہ سب مذاق کی باتیں ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. ہماری جیلانی پروڈکشن کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ دارین کی برکت عطا. برہان شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کو کی بے حساب مغفرت فرمائے. سب کو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, بلکہ میں شکریہ آپ سب کا بھی ناظرین ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ تھے تو ہم تھے, آپ نہیں ہوں گے تو ہم تو 0 ویوز آئیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو بھائی بند کرو. لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی 10 15 20 25 الحمدللہ ہمارے ساتھ ویوز شامل رہا کرتے تھے. آپ کی وجہ سے ہم نے ٹرانسمیشن کی ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب آخری کلمات کچھ نعت کے حوالے سے کوئی بھی میسیج دینا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی میسیج آپ دے کے چلے جائیں ہماری طرف. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سید ریحان قادری صاحب, نعت پر جتنا کام اب ہو رہا ہے جی اس سے پہلے دور میں نہیں ہوا. اور میں یونیورسٹیز کی سطح پر یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. صحیح. تو ایسے نوجوان طلباء و طالبات اس شعبے میں آ رہے ہیں اچھا کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. صحیح. یہ ہماری جو نعت خوانی ہے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. بالکل. یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی, یہ دلوں پہ نقش ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو سرکار کی نعتیں سنتے ہیں پھر وہ سرکار سے محبت بڑھتی ہے. اور میں آج آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فی زمانہ اور عصر حاضر میں جتنا نعت کے موضوع پہ کام ہو رہا ہے جی کسی اور موضوع پہ کام نہیں ہو رہا. تو میں نعت خوانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ کسی کی ویڈیو سے نعت سن لیتے ہیں, کہیں سے لے لیتے ہیں, جو لفظ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں, کسی سے اصلاح نہیں لیتے. صحیح. اگر وہ اپنے سے سینئر سے اصلاح لے لیں تو غلطیاں کم ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے. جی ہاں. اور ایک چیز اب آپ کے پاس نہیں رہی, آپ نے گفتگو کی تو وہ چلی گئی. بالکل نکل گئی. تو اس لیے میں نعت خوانوں سے آپ کے حوالے سے, آپ کے چینل کے حوالے سے, ریحان رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو شخص بھی نعت پڑھے, بچہ ہو بڑا ہو, اگر اسے کہیں اشتباہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے بڑوں سے ضرور پوچھ لیا کرے. بہت ضروری ہے. بہت خوب, بہت پیارا میسیج. اور میں اس میں چند جملے اور شامل کروں گا ناظرین. جو ہمارے آنے والے نوجوان نسل ہے وہ خاص طور پہ جب عربی پڑھے, اگر فارسی پڑھے, اور اردو کے بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو زبر زیر پیش کے آگے پیچھے کرنے سے تبدیل ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی اپنے کسی استاد سے, کسی سینئر سے, کسی مفتی صاحب سے عربی کا متن سمجھ لیں کہ عربی کیا لکھی ہوئی ہے, زبر زیر پیش وہ صحیح کروا لیں. فارسی پڑھنا آسان نہیں ہوتا, اردو بھی کہیں کہیں مشکل ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت ہیں, خاندان اعلیٰ حضرت ہیں, یا کوئی بھی شاعر کہیں. کبھی مجھے وہ یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک پنجابی میں کا لفظ تھا اور وہ میں نے زبر کی جگہ زیر لگا دیا تھا تو معنی تبدیل ہو گئے تھے. تو وہ مجھے پنجاب میں جب پڑھا تو نے کہا حضرت یہ لٹا ہوتا ہے, لٹا ہوتا ہے, لٹا نہیں ہوتا. تو لٹا اور لٹا تو فرق ہے. تو مولا علی کی شان میں جب مرحب کو لٹایا تھا نا تو وہ لفظ لٹا کسی نے مجھے بتایا کہ لٹا ہوتا ہے, تو میں نے وہ ریکارڈ ہو گیا. اور جب پنجاب گیا تو میں کہا تھا یہ کیا لٹا کر رہے ہیں آپ, یہ لٹا ہوتا ہے. تو جب سے وہ دن ہے ڈاکٹر صاحب اور آج کا دن ہے, میں ایک ایک لفظ کو ڈکشنری میں چیک کرتا ہوں, اور میں اگر نہیں ہوں, ڈکشنری میں نہیں ملتا تو پھر میں کسی نہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں. تو بہت پیارا میسیج ہے. بس آخر میں ایک کلام میں 2-3 اشعار بھر دو جھولی کی فرمائش بہت دنوں سے مجھے کافی دوست احباب کر رہے ہیں, میں آخر میں پیش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا,
تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، ہمارا جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، حال دل مصطفیٰ کو سنائے، حال دل مصطفیٰ کو سنائے، دیکھ کر ان کے روضے کی جالی، حال دل مصطفیٰ کو سنائے، تھام کر ان کے روضے کی جالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں میں بن کر سوالی۔ ناظرین، ریحان رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کی خدمت میں جیلانی پروڈکشن کے تعاون سے اور ہمارے اسپانسرز یونائٹڈ کنگز بیکرز کی جانب سے، بن ہاشم کی تعاون سے اور مغلیہ نمکو فوڈ بستی کے تعاون سے، میں تمامی ان دوست احباب کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے شوکت فیبرکس والے فیصل آباد جو مجھے اچھے اچھے ڈریسز بھجواتے رہے، میں ایک دفعہ پھر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام مہمانوں کا جو میری بزم کا حصہ بنے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیلانی پروڈکشن کے تمامی احباب کا، برہان شاہ صاحب کا، ہمارے تیمور بھائی کا، ہمارے جو معیز ماشاءاللہ جو پوسٹ بنا کے ہمیں دیتے رہے، یوٹیوب پر اپلوڈنگ وغیرہ وہ کرتے رہے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل اگر چاند نہیں ہوا تو ملاقات ہوگی، ورنہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے رمضان میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہماری اچھی اچھی باتیں جو ہم اچھی بات کے حوالے سے ہم روز کرتے رہے، آپ کو پسند آتی رہیں، آپ حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہماری ٹرانسمیشن میں جو چیزیں آپ کہتے رہے ہم اس میں شامل کرتے رہے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے چاہا یار زندہ صحبت باقی، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات، تلاوت قرآن، تراویح، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عفان آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، پوری ٹیم کا ایک بار پھر شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ رمضان میں ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ریحان رمضان، رمضان رمضان ریحان رمضان، ریحان رمضان۔